کرپشن کا جو شور اور احتساب کا جو شور آپ آج سن رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ شور آج اٹھا ہے. یہ شور گزشتہ پوری دہائی میں اور اس سے پہلے 90 کی دہائی میں اور اس سے پہلے 80 کی دہائی میں بھی یہ شور اٹھتا رہا ہے اور کرپشن کے الزامات لگتے رہے، کرپشن کی دہائی دی جاتی رہی، کرپشن کے خاتمے کا نعرہ اور اعلان اور وعدہ بھی ہوتا رہا، لیکن کرپشن کرنے والے کرپشن کرتے رہے اور کرپشن روکنے والے کرپشن روکنے کے بجائے کرپشن کرنے والوں کے سہولت کار بنے رہے. آج جو ہے وہ اگر کرپشن کے روکنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ شاید یوں لگ رہا ہے کہ جن اداروں نے کرپشن کو روکنا تھا، جن اداروں نے احتساب کرنا تھا، ان اداروں کے اوپر آج کوئی اثر نہیں لگ رہا. آج ان اداروں کو آزادانہ ماحول میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ادارے کام کر رہے ہیں. 90 کی دہائی میں پاکستان کے صدر فاروق لغاری صاحب مرحوم، انہوں نے بھی یہ کرپشن کی کہانیاں بہت قریب سے دیکھی اور کافی عرصہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا. تو میں چاہوں گا ذرا فاروق لغاری صاحب نے، جو کہ صدر رہے پاکستان کے اور ایک طاقتور بااثر سیاسی خاندان سے ان کا تعلق، آج بھی ان کے بیٹے سیاست میں، ایک ان کے صاحبزادے آج بھی پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں. اس وقت بھی فاروق لغاری صاحب نے کیا کہا تھا آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں کرپشن اور جو آصف علی زرداری صاحب سے متعلق اور شریف خاندان سے متعلق جو سکینڈلز ہیں وہ ذرا سن. جو کیسز بنے ایس جی ایس کو ٹیکنا کے، وہ ہم نے بنائے تھے اور یہی سلمان فاروقی جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس نے سب کچھ اگل دیا. یہ منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں، انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کنسلٹنٹ سے مل کر شیل کمپنیز ہوتی ہیں، پھر شیل کمپنیز انڈر شیل کمپنیز انڈر شیل کمپنیز ہوتی ہیں. کتنے مختلف اکاؤنٹس ہیں، کوئی بہاماز میں ہیں، کوئی ورجن آئلینڈز میں ہیں، کوئی برٹش چینل آئلینڈز میں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے. پھر انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہیں فلوریڈا سے لے کے اور بلغاریہ سے لے کے اور اسپین اور کہاں کہاں تک، صرف انہوں نے نہیں لیے، اور بھی جو ہمارے بڑے حکمران ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ کیا. یہ آج شیل کمپنیز کا ذکر جے آئی ٹی میں ہوا ہے. شیل کمپنیز، شیل کا ورڈ استعمال ہوا ہے جے آئی ٹی کے اندر جو میگا منی لانڈرنگ سکینڈل سے متعلق بنی. ان شیل کمپنیز کا ذکر کئی سال پہلے فاروق لغاری صاحب مرحوم نے کیا. آج آف شور سکینڈل آیا، نواز شریف صاحب کا پیناما سکینڈل 2016 اپریل میں، اس سے کئی سال پہلے فاروق لغاری صاحب نے انٹرویو میں بات کہی تھی. تو یہ شور ہمیشہ اٹھتا رہا، لیکن جنہوں نے روکنا تھا کرپشن کو وہ روک نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ یا تو خود کرپٹ تھے یا وہ کمپرومائز تھے یا وہ سہولت کار تھے. اب ذرا قمر زمان کائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر، انہوں نے کیونکہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کرپشن ہونے دی جائے یا کرپشن کو نہ روکا جائے. اگر یہ کہیں گے تو یہ پاپولر سٹانس نہیں ہے. اب کائرہ صاحب نے کیا کہا ذرا یہ بھی سنیں. اللہ کرے اس میں صداقت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اکاؤنٹ پکڑے جائیں. میں نے بار بار سپریم کورٹ سے بھی گزارش کی ہے کہ اب آپ نے یہ فیک اکاؤنٹس کا کام چھیڑا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس کو کنکلوڈ کیجئے، چھوڑیے گلے رستے میں چھوڑ نہ دیجئے. یہ چند لوگوں تک محدود نہ رہے، بلکہ اس ملک میں جتنے بھی 2 نمبر اکاؤنٹ ہیں اب وہ واش ہونے چاہیے، پتہ لگنے چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بار بار گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا عمل جاری رکھو یار. ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کو بند کرو، احتساب ہونا چاہیے. احتساب کا عمل جاری رکھیے، اس کا اپنا اسفیئر ہے. احتساب کا عمل جاری رکھیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ کائرہ صاحب کا سٹانس. اور جب یہ نومبر کی بات ہے، نومبر 2018 کی، اور نومبر 2018 کے بعد جب رخ زیادہ مڑ گیا پیپلز پارٹی کی طرف اور پھر جے آئی ٹی کے انکشافات سامنے آنے لگے اور جو جعلی اکاؤنٹس میں جس طرح ٹرانزیکشنز ہوئیں وہ ٹرانزیکشن سامنے آنے لگیں، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا سٹانس تبدیل ہو گیا.